کہ ہم نے 70 سالوں میں، جبکہ ہمارے ہمسائے میں ہمارا سب سے قریبی دوست ملک چین ایک اقتصادی معجزے سے، ایک اکنامک میریکل سے ٹرانسفارم ہو رہا تھا، ہم نے اس اکنامک میریکل کی کوئی چھینٹ یا بوند اگر ہم چاہتے تو اس کا پورا سونامی لا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی اور ایک اکنامک اورینٹیشن نہیں تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کو جیو پالیٹکس کے اندر الجھائے رکھا، انہوں نے کبھی پاکستان کی جیو اکنامکس پہ توجہ نہیں دی تھی۔ اس خطے میں جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی ہم اس جنگ کا ایندھن بن جاتے تھے، اور اس گلوبل جیو پالیٹکس کے اندر ہم چند ارب ڈالر کا فوجی ہارڈ ویئر تو لے لیتے تھے، لیکن ہمارے ملک کی جو معیشت ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نے پہلی دفعہ پاکستان کو جیو پالیٹکس کے آربٹ سے نکال کے جیو اکنامکس کی مدار میں یا آربٹ میں ڈالا، اور یہ اس لحاظ سے ایک گیم چینجر تھا۔ اور اس کے بعد مختصر ترین مدت میں ہم نے جو کامیابیاں حاصل کیں 2013 اور 18 کے درمیان، وہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تو اس کے خلاف ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے مزاحمت شروع کر دی گئی۔ سی پیک کو پاکستان میں متنازع بنانے کے لیے متعدد لابیز سرگرم ہو گئیں، اور خاص طور پہ انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صوبوں کو ٹارگٹ کیا، اور وہاں پر جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا، جھوٹے نقشے بنا کے اور طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا کر کے انہوں نے اوپن چیلنج دیا کہ ہم سی پیک کو کبھی بننے نہیں دیں گے۔ لیکن ہمارا بھی عزم مصمم تھا، پاک چین دوستی جو ہے وہ چٹان کی طرح مضبوط ہے، اور ہماری قیادت کا بھی اور ہم سب کا یہ پکا عزم تھا کہ ہم اس کو کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ لہٰذا ہم نے جہاں اس کی اقتصادی منصوبہ بندی کی، وہیں ایک بہت مؤثر کمیونیکیشن ایفرٹ بھی کی گئی، جس نے اس گمراہ کرنے والے نیریٹو کو رد کرنے کے لیے، عوام تک اصل حقائق پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اصل معلومات پہنچانے کے لیے کراچی سے لے کے پشاور تک ہم نے نہایت محنت کے ساتھ کبھی صوبائی اسمبلی کے اراکین کو، کبھی صوبائی اسمبلی کی قیادت کو، کبھی صوبائی حکومتوں کو، کبھی ان کے پریس کلبز کو، کبھی پارلیمنٹ کو، ان 2 سالوں میں ابتدائی سی پیک پاکستان کا سب سے زیادہ زیر بحث منصوبہ تھا اور سب سے زیادہ اسکروٹنی والا منصوبہ تھا۔ اس کے لیے ہم نے ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جس میں تمام جماعتوں کو نمائندگی دی گئی، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ حکومت کوئی چھپ چھپ کے کام کر رہی ہے۔ تو ایک پارلیمانی کمیٹی میں تمام جماعتوں کے نمائندے شریک تھے، وہ بھی اس کی نگرانی کر رہے تھے، اور منسٹری آف پلاننگ بھی اس پہ کام کر رہی تھی۔ اور بالآخر مجھے یاد ہے کہ دسمبر 2016 میں جو 6ٹی JCC تھی، اس میں ہم نے پاکستان کی تمام منتخب قیادت کو بیجنگ لے جا کر چین کی حکومت کو اور عوام کو یہ پیغام دیا کہ پوری پاکستانی قوم سی پیک کے اوپر متحد ہے۔ ہمارے ملک کے اندر سیاست میں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن سی پیک اور پاکستان چین دوستی پر یہ چند وہ چیزیں ہیں۔ ہم ایک بہت منتشر قوم بن چکے ہیں بدقسمتی سے، ہم ہر چیز پہ مخالفت کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ شکر ہے کہ کچھ آج بھی ہماری قومی سیاست میں ایسی علامتیں ہیں کہ جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے، اور پاک چین دوستی بھی ان میں سے ایک علامت ہے جس پر پوری قوم، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ہو، اس کا مکمل اتفاق رائے ہے۔ لہٰذا وہاں پر چیف منسٹر KP پرویز خٹک بھی تھے،
سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ بھی تھے، بلوچستان کے چیف منسٹر، پنجاب سے سینئر منسٹر، گلگت بلتستان، اے جے کے، پوری ملک کی قیادت نے بیٹھ کے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ سی پیک از نان کانٹروورشل، اور سی پیک کے پیچھے پوری پاکستانی قوم متحد ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ ریئلی پلیڈ این امپورٹنٹ رول، کہ جس سے چین کی قیادت کو بھی یہ میسج گیا کہ یہ ایسا پروگرام ہے جس پر کسی قسم کا قوم میں اختلاف نہیں ہے. آج ہم یہ کرٹن ریزر کا مقصد یہ ہے کہ سی پیک نے پاکستان کے ساتھ ہماری ترقی میں چین اور پاکستان کی دوستی کا جو کنٹریبیوشن کیا ہے وہ قوم کو اس دور میں بھی یاد ہے، آج بھی یاد ہے، اور مستقبل میں بھی یاد رہے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سنگ میل پہ جو 10 سالوں کا ہے اس پر ایک دفعہ پھر اس کنٹریبیوشن کو انڈرسکور کریں، چونکہ ہمیں آج جہاں ہم کھڑے ہیں بہت ساری کامیاب کہانیوں کی ضرورت ہے. پاکستانی قوم کو جسے مایوسیوں میں دھکیل دیا گیا، جسے نا امیدی میں دھکیل دیا گیا، جسے انتشار میں دھکیل دیا گیا، اس پاکستانی قوم کو ایک دفعہ پھر امید دینے کی ضرورت ہے. اس پاکستانی قوم کو یہ دوبارہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ یہ قوم کیا کچھ کرنے کی اہل ہے. چونکہ 2013 میں جب ہم نے سی پیک کا سفر شروع کیا تھا تو ہمارے ہاں 16-18 گھنٹے بجلی نہیں تھی. لوگ کہتے تھے ہم سٹون ایجز میں چلے گئے ہیں، چونکہ بجلی اتنی دیر کے لیے نہیں آتی تھی کہ آپ اپنے یو پی ایس بیٹریز کو چارج کر سکیں، اور لوگ موم بتیاں اور لالٹین جلانے پہ مجبور تھے. اور جب آپ آگ سے روشنی لے رہے ہوں تو اسے سٹون ایج کہا جاتا ہے. تو یہ جلی حروف میں سرخیاں چھپتی تھیں کہ پاکستان سٹون ایج میں چلا گیا. لیکن پاکستانی قوم نے، پاکستان کے افسروں نے، پاکستان کی قیادت نے چین کی قیادت اور چین کے آفیشلز کے ساتھ مل کر مختصر ترین مدت میں توانائی کے جو منصوبے مکمل کیے، انہوں نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم نے 2018 میں لوڈ شیڈنگ کو زیرو کر دیا، اور سی پیک اور نان سی پیک 11,000 سے زیادہ میگا واٹ بجلی 4 سالوں میں ہم نے نئی اضافہ کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا، جبکہ 67 سالوں میں 67 years we were able to only produce or add 18,000 megawatts in 67 years, and within 4 years we were able to add additional 11,000 megawatts, largely based on CPEC projects, some non-CPEC but mostly CPEC projects, more than about close to 6,000 of which was CPEC. So یہ ایک غیر معمولی چیز تھی. اسی طرح موٹر ویز کے منصوبے، چاہے وہ ہزارہ ایکسپریس وے ہے، چاہے وہ ملتان سکھر موٹر وے ہے، چاہے وہ گوادر کے منصوبے ہیں، چاہے وہ فائبر آپٹک ہے. صرف موٹر وے نہیں بنائی، انفارمیشن ہائی وے بھی بنائی فائبر آپٹک کی صورت میں، جو پاکستان کو جدید ڈیجیٹل بیک بون فراہم کر رہی ہے نئی ڈیجیٹل دنیا کے لیے. تو سی پیک نے، اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ آج کا مقصد سی پیک پہ نہیں ہے، یہ سیمینار میں تقریر کہیں کریں گے کہ کیا کیا، اس کے کیا ثمرات تھے. آج کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کبھی نہیں بھلا سکے گی اس تعاون کو. پاکستانی نیشن ول نیور فارگیٹ دیٹ فرینڈشپ، دیٹ کنٹریبیوشن that China made in Pakistan at a time when Pakistan's own investors were shying away from investing in Pakistan. This is what is called a friend in need is friend indeed. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی ہے، یہ اس کا ایک چھوٹا سا اتنا اہم ثبوت ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا ہے. لیکن یہ صرف یہی نہیں، ہر شعبے کے اندر ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اس کا ڈائمنشن ہے چین پاکستان دوستی کی.
درجنوں ڈائمنشنز ہیں جن پر چین نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا سب سے بااعتماد دوست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر بیان نہیں کیا جا سکتا جو 21 اپریل کو جب پریزیڈنٹ شی پاکستان تشریف لائے تو ان کے اپنے الفاظ میں انہوں نے جو کہا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے زیادہ بہتر شاید اسے بیان نہیں کہا جا سکتا. Friendship between China and Pakistan is based on trust and mutual support, and we have been devoted friends through both good and hard times. Our friendship is a pace setter for amicable relations between countries. The Pakistani people say that China-Pakistan friendship is higher than mountain, deeper than sea, and sweeter than honey. And as we Chinese fondly refer to Pakistani people as our good friends, good neighbors, good partners, and good brothers, اور پھر انہوں نے کہا as iron brother. تو اس سے پھر انہوں نے کہا کہ during my current visit, President Hussain and Prime Minister Sharif and I agreed to elevate China-Pakistan relations to an all-weather strategic cooperative partnership. By all-weather, we mean that our two countries will always move ahead together, rain or shine. This description of Pakistan-China partnership is a most appropriate one, as it aptly defines the all-weather friendship and all-round cooperation between China and Pakistan. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوبصورتی سے وہ ریلیشن شپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے تھے. تو یہ پاکستان کی طرف سے اکنالجمنٹ ہوگی جو ڈیکیڈ آف سی پیک ہے. ہم چائنیز اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، حکومت کا، قیادت کا شکریہ ادا کریں گے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو the unsung heroes of CPEC are those hundreds and thousands of Chinese workers, engineers and officials who have spent many years in Pakistan away from their families. They were more devoted to CPEC than their own families. And I think this contribution of thousands of our Chinese brothers and sisters we will never be able to forget, and we salute them for their devotion, hard work, and contribution to make CPEC project successful. ان تقریبات کے دوران ہم نے کوشش کی ہے کہ انہیں صرف اسلام آباد تک محدود نہ رکھا جائے. اس تقریبات کے سلسلے کو انشاءاللہ چاروں صوبوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، ملک کے ہر کونے میں لے کے جائیں گے اور شو کیس کریں گے کہ کس طریقے سے سی پیک نے ملک کے ہر صوبے کو اس میں شراکت بھی دی ہے اور وہاں پر کنٹریبیوشن بھی کی ہے. بدقسمتی سے 2018 کے بعد اس میں وہ مومنٹم قائم نہیں رکھا گیا. اگر وہ مومنٹم رکھا جاتا تو آج پاکستان میں اربوں ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ مزید آ چکی ہوتی. آپ سب کو یاد ہے کہ 2017-18 میں اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں، ہر بڑے مرکز میں چین کی کمپنیوں کے دفتر کھل چکے تھے. اور اگر آپ لاہور یا کراچی، اسلام آباد کی کسی فلائٹ پہ سفر کر رہے ہوتے تھے تو آپ کو ہر جہاز میں کم از کم 5, 10, 15 چینی بزنس مین ضرور نظر آتے تھے کہ جو یہاں پر اپرچونٹیز کے لیے سروے کر رہے ہوتے تھے. اس لیے کہ چین کے صدر نے ان سب کو کہا تھا کہ آپ پاکستان میں جا کے انویسٹمنٹ کریں. اور 2014 سے 2020 تک انفراسٹرکچر کا فیز تھا. پہلا فیز جو تھا سی پیک کا 2020 اور 2025 کا جو فیز تھا وہ انڈسٹریل کوآپریشن کے لیے رکھا گیا تھا. لیکن بدقسمتی سے جو 2018 کی تبدیلی آئی اس نے وہ ہوم ورک نہیں کیا کہ جس کی ہمیں ضرورت تھی
کہ 2020 تک ہمارے 9 اکنامک زون تیار ہونے چاہیے تھے. اس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں جابز پاکستان میں شفٹ ہو سکتی تھیں چائنا سے، جو ہماری تیاری نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے علاقوں میں چلی گئیں. ویتنام میں چلی گئیں، کمبوڈیا میں چلی گئیں، لاؤس میں چلی گئیں. اس میں چین کے بزنسز کا قصور نہیں تھا، اس میں قصور ہمارا تھا کہ ہماری اس وقت کی حکومت نے وہ ہوم ورک نہیں کیا جو کرنے کی ضرورت تھی. لیکن اب جب ہماری حکومت آئی، ہم نے پہلے دن سے سی پیک کو ایک ٹاپ پرائرٹی بنایا. اور میں آپ کو اس کی 3 مثالیں بتانا چاہتا ہوں جو قوم کو پتہ چلیں. گوادر میں جو بے چینی پھیلی، اس کی وجہ کیا تھی کہ گوادر کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اتنا بڑا منصوبہ آ رہا ہے، آپ کا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے بجلی اور پانی، وہ یہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو نہ بجلی ملتی ہے نہ پانی ملتی ہے. یہ شکایت انہیں کیوں پیدا ہوئی؟ یہ شکایت اس لیے پیدا ہوئی کہ گوادر میں ہماری حکومت نے 2 بڑے ڈیم مکران کی ساحل پہ تعمیر کر دیے تھے. اب ان سے پائپنگ کا کام جاری تھا کہ ان سے پائپوں کے ذریعے گوادر کے شہر کو پانی پہنچانا تھا. جہاں پر ہم نے 2018 میں وہ پائپ چھوڑے، وہیں پہ 4 سال رکے رہے، اور ہماری حکومت آئی تو 6 مہینوں کے اندر اس منصوبے کو مکمل کر کے گوادر کے پانی کے مسئلے کو حل کر دیا. اگر یہ مسئلہ 6 مہینے میں حل ہو سکتا تھا تو 4 سال میں کیوں نہیں حل ہوا؟ اسی طرح ایران سے گوادر کے لیے 100 میگا واٹ بجلی کی ٹرانسمیشن لائن ہم 2018 میں 17 میں شروع کر کے گئے تھے. کسی نے اس پر توجہ نہیں دی. ہماری حکومت نے آ کر اسے 1 سال کے اندر مکمل کر کے وہاں سے بجلی کی ترسیل شروع کر دی ہے. اگر یہ کام 1 سال کے اندر مکمل ہو گیا تو 4 سالوں کے اندر مکمل کیوں نہیں ہو سکا؟ اسی طرح تربت سے پنجگور ٹرانسمیشن لائن کا منصوبہ، جس نے مکران کی ساحل کو اور گوادر کو نیشنل گرڈ سے منسلک کرنا تھا، اس پر بھی کام کا آغاز ہم کر گئے تھے. لیکن 4 سالوں تک اس کام کو تعطل کا نشانہ بنایا گیا. ہماری حکومت آئی تو ہم نے 1 سال کے اندر پنجگور تربت سیکشن جو ٹرانسمیشن لائن کا تھا مکمل کر کے آج گوادر کو نیشنل گرڈ سے جوڑ دیا ہے. اگر یہ کام 1 سال میں ہو سکتا تھا تو پچھلے 4 سالوں میں کیوں نہیں کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ وہ مجرمانہ تغافل ہے کہ جو پچھلے دور میں سی پیک جیسے منصوبے سے روا رکھا گیا، جس کی ہمیں بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. لیکن جسے کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے. اب ہم ٹرائی کر رہے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو وقت گزرا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن ہم پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے دوڑ کر اس نقصان کو پورا کریں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے سالوں کے اندر جو ہمارا وقت گزرا ہے اس کو ہم تیزی سے اس پہ قابو پا لیں گے. چونکہ سی پیک پاکستان کے لیے ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جو اس ملک کے اندر ہی نہیں، اس پورے خطے کے اندر اپنے ثمرات کے ساتھ امن اور خوشحالی کا ذریعہ بنے گا. پریزیڈنٹ شی نے جب ایڈریس کی پارلیمنٹ تو انہوں نے خاص طور پہ سی پیک کو بائیلیٹرل منصوبہ قرار نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ سی پیک ول برنگ پیس اینڈ پراسپیرٹی ان ساؤتھ ایشیا. تو اس کی علاقائی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کہ جس سے اس پورے خطے میں امن آئے گا، اس پورے خطے میں خوشحالی آئے گی، بشرطے یہ کہ ہم یکسو ہو کر اس پر عمل درآمد کو اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھائیں جس جذبے کے ساتھ 2013 اور 18 کے درمیان بڑھایا گیا تھا. پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے کہ 3 سالوں کے اندر پریزیڈنٹ شی کا دورہ اپریل 2015 میں ہوا اور 2018 تک
25 ارب ڈالر سے زیادہ منصوبے جو ہیں یا ان پر عمل درآمد ہو گیا تھا یا ان پر کام کا آغاز ہو گیا تھا. تو 3 سال کے قلیل مدت میں پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا کہ جس نے 25 ارب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری پاکستان میں لائی ہو، جو کہ سی پیک کے ذریعے آئی ہے. تو لہٰذا میں آخر میں ایک دفعہ پھر تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس کو کامیاب کرنے میں کردار ادا کیا. خاص طور پہ چین کے آفیشلز کا تعاون، چین کی قیادت کا تعاون رہا. چین کی ایمبیسی نے اس میں جو امبیسڈرز آتے رہے، جو اس کے آفیشلز ہیں، وہ سب ایک ٹیم ممبر کے طور پہ ہمارے ساتھ کام کرتے رہے. اسی طرح پاکستان کا سفارت خانہ جو چین میں ہے، اس نے بہت محنت کے ساتھ کام کیا. منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سیکریٹریٹ نے بہت جاں فشانی کے ساتھ اس پر کام کیا. ہماری تمام جو کنسرن منسٹریز ہیں، ریلیونٹ ادارے ہیں جو اس کے مختلف پروجیکٹس کو سٹیئر کر رہے تھے، انہوں نے بہت محنت کے ساتھ کام کیا. ہماری صوبائی حکومتوں نے اس میں تعاون کیا. اور پھر ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ فل پروف سیکیورٹی، 4 لیول سیکیورٹی جو ہے چین کے ورکرز کو اور چین کے منصوبوں کو دی جائے. اور اس کے نتیجے میں اس دور میں 2013-18 میں جب کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کا بھی سامنا تھا، الحمدللہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پاکستان میں نہیں پیش آیا. اور اس وقت شاید مختلف اوقات میں 60 to 80,000 چائنیز ورکرز ور ورکنگ ان پاکستان، اینڈ اٹ واز اے ویری پیسفل ٹائم جس میں کہ وہ سارے منصوبے مکمل ہوئے. اینڈ آئی تھنک آر سیکورٹی agencies and security personnel worked very hard to make sure that we provide full security to our Chinese brothers and sisters. تو وہ سب لوگ جنہوں نے اس کے اندر کردار ادا کیا، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا بھی کنٹریبیوشن ہے جنہوں نے مختلف پروجیکٹس کے اندر شامل ہو کر ان کو کامیاب کیا. اور بہت کہا گیا کہ جی یہ منصوبہ ہے، اس میں چین کے لوگ آئیں گے، پاکستانیوں کو کچھ نہیں ملے گا. ہر سی پیک کے منصوبے میں اوور ویلمنگ میجورٹی پاکستانی ورکرز اور پاکستانی انجینئرز کی تھی. بلکہ سی پیک کے منصوبوں نے ہمارے ورکرز کو اور ہمارے انجینئرز کو پروجیکٹ مینجمنٹ کی اور نئی ٹیکنالوجیز کی تربیت منتقل کی. آج ہماری جو صلاحیت ہے ان منصوبوں کو بنانے کی، ہماری اپنی افراد قوت کی، وہ بہت بڑھ گئی ہے. ہر منصوبے کے اندر تمام جو چیزیں پاکستان میں دستیاب تھیں اور ارزاں دستیاب تھیں، وہ پاکستانی انڈسٹری سے حاصل کی گئیں. یہ نہیں ہے کہ ہر چیز چین سے آئی، چین سے وہی ایکوپمنٹ آیا، وہی مشین آئی کہ جو وہاں سے آنی تھی. باقی سیمنٹ پاکستان کا تھا، سریہ پاکستان کا تھا، اور کنسٹرکشن مٹیریل پاکستان کا تھا. تو ان تمام منصوبوں نے پاکستان میں کنٹریبیوٹ کیا، پاکستان کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کیا. اور جو اس کے دشمن تھے وہ پروپیگنڈا کرتے رہے، ہم کام کرتے رہے، اور بالآخر چین پاکستان دوستی کی اس کامیاب شراکت جس کو سی پیک کہتے ہیں، اس کی کامیابی نے سب کے منہ بند کرا دیا. بیکاز نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس. The success of CPAC disproved all those allegations that people were making, and it showed to the world that how two countries which are like iron brothers, which are friends, how can they work mutually in a win-win paradigm to bring opportunities for people in both countries. So I think یہ ایک نئی ثبوت ہے. اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر ہمیں اعزاز ہے کہ جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، سی پیک اس کا سب سے بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اور اس کا اعزاز پاکستان کے پاس ہے کہ پاکستان نے اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں سب سے کامیاب منصوبہ حقیقت میں ڈھال کر دکھایا. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آئی لک فارورڈ کہ جو سی پیک کی ڈیکیڈ کی سیلیبریشنز ہیں، اس میں سب جوش اور جذبے کے ساتھ ہم حصہ بھی لیں گے اور اس کو سیلیبریٹ کریں گے، چونکہ سی پیک ہماری تاریخ کا وہ روشن باب ہے کہ جس سے ہمیں مزید توانائی حاصل کرنی ہے اور یہ ڈٹرمنیشن لینی ہے کہ جو کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں، آنے والے وقت میں ہم اس سے بڑھ کر کامیابیاں حاصل کریں گے. پاک چین دوستی زندہ باد. اسٹینڈنگ اوویشن فار احسن اقبال صاحب.